رسول خدا جن ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان کو کہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یا سلمان اذا قرأ القرآن فتح اللہ علیہ ابواب الرحمت وخلق اللہ بكل حرف یخرج من فمہ ملکا سبح له الى یوم القیامت وانہ لیس شیء بعد تعلم العلم احب الى اللہ من قراءۃ القرآن۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اے سلمان دیکھیں جب بھی کوئی شخص قراءت قرآن کرے، تلاوت قرآن کرے تو اللہ اس پر رحمت کے باب کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ایک دروازے کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ فتح اللہ علیہ ابواب الرحمت، یعنی رحمت کے بہت سارے باب ہیں، دروازے ہیں، وہ اس بندے پر کھول دیے جاتے ہیں کہ بھائی اس پہ اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی رہے کیونکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں کون سی چیز ہے پائی جاتی ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے خلق اللہ بكل حرف یخرج من فمہ ملکا، جو اس بندے نے تلاوت کی ہے اس تلاوت میں جتنے بھی حروف اس نے پڑھے ہیں اس ہر حرف کے عوض اللہ ایک ملک، ایک فرشتہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے جو سبح لہو اس کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ کہاں تک؟ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ پھر آگے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَعْدَ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ احب الی اللہ من قراءۃ القرآن، یعنی اس قرآن کی تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم اللہ کو زیادہ محبوب ہے ہی نہیں، سوائے محبوب ترین جو تعلیم ہے وہ قرآن کریم کی ہے۔ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم ایک کسی رائٹر کے لکھے ہوئے کہانی کی کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بیان کردہ کتاب ہے۔ اس میں احکام ہے، شریعت ہے، اس میں بہت سارے، کیونکہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کے ساتھ ہے، قرآن کا ربط ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایک مہم بات بیان کرتا چلوں، ماہ رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ ایک روایت بس آپ لوگوں کے لیے سماعت کرتے رہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص کا اس ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھے قرآن میں سے، اس کو ثواب اس شخص جتنا ملے گا جو شخص دوسرے مہینوں میں پورے ختم قرآن کر دیتا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اس قرآن کی تلاوت کی اتنی بڑی عظمت ہے، وہ بھی اس ماہ رمضان المبارک میں جو شخص ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔